أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته कैसी हैं सभी प्यारी बहनें तालिब इल्म वाले वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बारकल्लाह फीकुम। बहुत खुशी हुई आप इतने सारे लोग माशाल्लाह ज्वाइन हुए हुए हैं और मेहनत करने वाले लोग भी इस ग्रुप में अच्छे खासे ज्यादातर लोग माशाल्लाह ज्वाइन हुए हैं और टीचर्स की मेहनत आप सभी की मेहनत माशाल्लाह साफ दिखती है और बहुत खुशी होती है इस बात से कि आप लोग इसका फायदा उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग ने ऐसे ही लिया हुआ होता है, उनके दिल में होती है कि हाँ मैं भी करूंगी देखूंगी और ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन इतने शौक या इतना लगन नहीं होती। अगर 3-4 सबक मिस हुए हैं तो उसके बाद उनका दिल काफी वो हो जाता है और छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शौक और लगन मेहनत के साथ जुड़े होते हैं, लेकिन उनके पास अपनी मसरूफियात इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि अ, उस वजह से वो लोग फिर पीछे हटने लग जाते हैं। तो देखें, ये अल्लाह की तरफ से हम सभी के लिए एक बेहतरीन गिफ्ट है। सिर्फ आपके लिए नहीं, जो पढ़ा रही हैं, मेरी ऑडियोज आती हैं, बाकी टीचर्स इतनी मेहनत से आप सभी के काम चेक करती हैं, कौन किसने फर्स्ट भेजा है वो, और किसका टर्न आएगा, कौन सी टीचर, ये सारी बहुत ही, यहाँ तक कि आप देखिए इतने सारे लोगों की अटेंडेंस है, फिर उनके लिए गिफ्ट जो है वो सारी चीजें अरेंज होना ये छोटे लेवल पे नहीं, क्योंकि शुरू में फर्स्ट बैच जो था उसमें काफी कम लोग हुआ करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ा बैच था और ये अब की बार का सबसे बड़ा बैच है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि आप सभी की मेहनत से, क्योंकि जिन्होंने पहले किया था वही इस बैच को फिर अब आगे संभालने वाले बन गए हैं माशाल्लाह। तो आप लोग भी इस लेवल तक करें कि ये सब कोई किसी की खास एकेडमी है, तो हम लोग तो जो जिस भी मदरसे जाते थे मेरा मदरसा ही कहते थे देखिए यही तरीका होता है ना, आज भी आप जिस स्कूल जाती है मेरे स्कूल में ये होता है मेरा मेरा। तो बेशक ये आप ही की है और क्यों आप ही की है, क्योंकि अल्लाह के लिए हम लोग इसमें जुड़े हैं, तो अल्लाह के लिए इसको लेके आगे चलना है। और ये अल्लाह सुब्हानहू ताला के यहाँ इसका रिजल्ट, अल्लाह के पास इसका रिजल्ट बेहतरीन मिलना है। तो कोई इसमें शक की या दो राय की बात नहीं है कि मेहनत करके आगे आइए और फिर इसमें प्लेटफॉर्म आपको, ये एक अपनी खुशी होती है कि आप दीन का काम अगर किसी को सिखाएं बताएं, तो आप देखें जब आपको उसकी अहमियत मालूम हो जाती है तो फिर कितना कितना खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत दिल मुतमईन होता है इस चीज से कि मेरा एक्सपीरियंस आपको हम बताते हैं कि बहुत इसके ऊपर हमने नहीं शुरू किया था। आज आप सबसे मेरी पहली मीटिंग है, तो हो सकता है कि बात ज्यादा कर जाए, तो चले इंशाल्लाह फायदा देगी। तो जब शुरू किया था तो ये यहाँ हमने अपनी पढ़ाई शुरू की, तो उसके बाद बहुत हमें खुशी हुई। ऐसा नहीं कि बिल्कुल दूर थे, लेकिन हाँ ये है कि किसी मदरसों से नहीं पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल काफी दीनी और अच्छा खुशगवार था, लेकिन हाँ मदरसे से पढ़ने वाली बात और ही होती है। तो सऊदी आके शादी के बाद जब हमने यहाँ मदरसे ज्वाइन किए हुए हैं, तो उससे फिर ऐसा लगा कि ये बहुत ही ऐसी बात है कि हमें अपने घर वालों को किसी तरह बतानी है। तो अपने घर की बहनें माशाल्लाह, हम लोग काफी सारी बहनें हैं और बड़ी फैमिली है, तो उसी में हमने सोचा कि कोई ऐसा जब तक ये व्हाट्सएप चल चुका था, तो कोई ऐसी बात बताने का, वीक में एक बार आप लोगों को एक बात हम कुछ बता दिया करेंगे। तो ये शुरुआती वक्त था, उस वक्त की ऑडियो जो थी बहुत ही बस क्या करें, क्या बोलना है, क्या बताना है, लेकिन शुरू कर दिया था घर के लोगों ने। तो मेरी दोस्त भी करना चाह रही है, बहन ने कहा हाँ, हमने कहा हाँ जरूर, आप भी। ऐसे करके कुछ लोग बढ़ते गए माशाल्लाह, और इस तरह से बड़ा ग्रुप धीरे धीरे बनता गया। मकसद पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं था, बस हमें ऐसा लग रहा था बात पहुंचानी है, क्योंकि टीचर के लेवल तक थे ही नहीं, आज भी हम कोई टीचर के लेवल पर नहीं है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो पाता है
جو سیکھ لیا ہے وہ بس سوچتے ہیں کسی بھی طرح ٹوٹے پھوٹے الفاظ. آپ دیکھتی ہوں گی کہ میری چند آڈیو چند باتیں والی جو آڈیو ہے اس میں کتنا ہم اٹکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں, ہم کبھی پوچھتے کوئی پروگرس بتائیے تو وہ کہتے ہیں سزا آپ اٹک رہی تھی. تم کہتے ہیں وہ میری کمی ہے, آپ اس کو ویسے ہی رہنے دیں. اور تب بھی ہم نے ہمت نہیں آ رہی کہ لوگ کیا کہتے ہوں گے, ان کو آتا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, اور ہم نے اس کو کنٹینیو رکھا. تو شروع میں جب ہم نے یہ آڈیوز بھیجی تو ایک کسی کا فون آیا, کہنے لگے کہ استاذہ آپ نے اس طرح سے بات انہوں نے کی, کہیں آپ استاذہ بات کر رہی ہیں. تو ہم نے سیدھے کہا نہیں, استاذہ آپ کو کس سے بات کرنی ہے, استاذہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ابھی آپ نے میٹنگ پہ بات کی تھی, آپ سمینہ ہیں؟ تو ہم نے کہا جی جی ہم سمینہ ہیں. لیکن دیکھیں نیت ایسی تھی کہ ہمیں کوئی استادہ بننے کا یا کوئی اس طرح کا نہیں تھا, یہ خود لوگوں نے عزت دینا شروع کر دی. تو ہم تو پہچان بھی نہیں پائے تھے کہ ماشاءاللہ یہ ہمیں ہی استاذہ کہہ رہی ہیں. لیکن وہ ہم سے سیکھ رہی تھی تو انہوں نے ہمیں استاذہ پکارا, اور ہم پہچان بھی نہیں پائے کہ ہم ہی استاذہ بن چکے ہیں. تو دیکھیں کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بڑا دکھانا بتانا, بس یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کسی کی اس لیول پہ مدد کر دیں کہ وہ اللہ کے لیے اللہ کی راہ پر آ جائے, اسے اللہ کی راہ آپ دکھا دیں, اس کی آخرت سدھر جائے. یہ سب سے بڑی ہیلپ ہوتی ہے ایک مومن بندے کی دوسری مومن بندے کے لیے. کیونکہ اگر دیکھیں آپ ہم کسی کی دنیاوی مدد کرنا چاہیں, اس کا آپ سب کچھ کر دیں, آج سے تمہاری پڑھائی پورا کھانا پینا گھر ہر چیز میں کر دوں گا, چلیں بھائی بہت بڑی مدد ہو گئی, لیکن مرتے ہی یہ ساری چیزیں ختم. اس سے بڑی مدد ہوتی ہے کہ کسی کو آپ اللہ سے جڑا دیں. یہ اس سے بھی بڑی مدد ہے کہ کسی کو آپ اللہ سے جوڑ دیں. تو اس لیے ہم لوگوں کو آگے ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا کام کرتے ہوئے بڑھنا ہے, اور انشاءاللہ بہت محنت بہت لگن سے بہت اچھے نوٹس بناتے ہوئے چلیں, کیونکہ کوئی رف پہ اور کوئی اس پہ نہیں, بہت اچھی مہنگی والی بک پہ آپ, مہنگی کمپلسری نہیں لیکن اسٹرانگ مضبوط بک ہو جو آپ سالوں چلائیں اپنے ساتھ, اس کے اوپر یہ بہترین نوٹس بنے ہوئے ہوں, پرفیکٹ بنے ہوئے ہوں, ایک نہیں کئی کئی بار آپ سن کر کے اسے کوئی چیز کمی رہ جاتی ہے تو اس کو پورا کریں اور آگے بڑھیں. اور کسی کا جس کا بھی لیول اچھا ہو جائے پڑھنے پڑھانے کا, تو وہ ضرور ہماری اکیڈمی میں بھی انشاءاللہ جوائن ہو سکتے ہیں. آپ جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں اس کے علاوہ بھی کسی کو آپ میٹنگ بھیجنا چاہیں, جوائن ہو کے کوئی سننا چاہے, اس کو آپ شوق دلوانا چاہ رہی ہو کہ کہہ دیں بس تھوڑی دیر کی میٹنگ ہوگی آ جاؤ, تو لے آئیں. پریکٹس میں نہیں, ہاں یہ والی میں لائیں, کیونکہ پریکٹس میں ٹیچرس پاس لمیٹڈ جگہیں ہیں, وہ اسٹوڈینٹس کو ہی سبق سن کے. ابھی دیکھیں یہ ایک مین میٹنگ ہے, اس میں ہم لوگ تھوڑا سا ریویژن کریں گے جہاں تک سورہ ہے, اور رولس بتا دیں گے تھوڑے. باقی پھر ابھی آپ کے جو پریکٹس گروپ ہے نا, اس میں ایک میٹنگ آئے گی جو کہ ٹیچر پھر آپ کو اس میں پھر سے جو سورہ آپ دیکھیں, ابھی تک آڈیو میں فیڈ بیک دیا جا رہا تھا, اب آپ کو ڈائریکٹ وہ کچھ بتائیں گے کہ یہاں پر آپ غلط کر رہی ہیں, تو اور اچھا سدھار ہوگا انشاءاللہ. تو نیکسٹ آڈیو بھی نیکسٹ میٹنگ بھی جو آئے گی آپ کی, آپ کے مین گروپ پر آئے گی انشاءاللہ, پریکٹس گروپ پر آئے گی, اس پہ آپ لوگ کریں. کیا میری آواز کسی اور بھی طرف بریک ہو رہی ہے؟ نہیں میم, جزاک اللہ خیر. جن کی طرف بریک ہو رہی ہے وہ لوگ لیو کر کے دوبارہ جوائن کر لیں, تاکہ ان کا پھر شاید نیٹ ورک ویک ہوگا. چلے معذرت چاہتے ہیں, آج فرسٹ ڈے تھا, تھوڑی باتیں کر لی ہم نے, اور ٹائم آپ لوگوں کا لمیٹیڈ ہے. چلے شروع ہو جاتے ہیں. لاسٹ میں کسی کو ہم سے کوئی بات سوال کرنی ہو تو وہ رکیے گا, ہینڈ ریز کر کے انشاءاللہ بات کری جائے گی بعد میں. لیکن ابھی آج ہم لوگوں کو کچھ سورہ ریوائز کرنی ہے, سورہ ناس سے سورۃ النشر تک, اور نہیں دیکھتے نصر تک ہے, شرح تک نہیں. اور باقی تجوید میں ہم لوگ شروع سے الف با سے لیتے ہوئے حروف مدہ تک ہی ریوائز کریں گے. آپ سب کے پاس سب کے نوٹس بنے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ, تو وہ نوٹس آپ لوگ کھول کے رکھیں, اور اس میں جو اضافہ آپ کو کرنا ہو معلومات کا جو ہم بتاتے جائیں گے, اس کو آپ بڑھاتی جائیں تو بہت فائدہ ہوگا. کسی کے نوٹس نہیں بنے ہوئے ہیں تو وہ آج ارادہ کر لے کہ میں نوٹس بناؤں گی, کیونکہ پورا ریوائز کرایا جا رہا ہے, آڈیو سے لے کے ہر چیز بھیجی جا رہی ہے ریپیٹ. تو انشاءاللہ وہاں سے آپ بنا سکتی ہیں. ایگزام کے لیے ٹائم ہے, محنت کریں, پورشن کم ہے. فرسٹ ایگزام بالکل بھی مس نہیں ہونے دیں, کیونکہ سیکنڈ ایگزام ہاف پارے کا ہوگا, اور اس میں یہ بھی زیادہ ہو جائے گا پورشن, تجوید کا بھی پورشن زیادہ ہو جائے گا. اچھا پارٹس بھی ہیں, اگر آپ صرف حفظ سنانا چاہ رہی ہیں وہ بھی ہے, اگر آپ حفظ پلس تجوید کا ایگزام دینا چاہ رہی ہیں وہ بھی دے سکتی ہیں. آپ صرف
ریڈنگ اور تجوید کا دینا چاہ رہی ہیں وہ بھی ایگزام آپ دے سکتی ہیں. اس کے علاوہ تجوید کے ساتھ صرف ریڈنگ بھی دینا چاہ رہی ہیں تو وہ بہت سارے آپشن ہیں. آپ کو گروپ پر انشاءاللہ پھر سے لکھ کے بھی دے دیا جائے گا کہ آپ تو چوز کر لیں. آپ میری خواہش ہے کہ آپ سب تجوید کے ساتھ ریڈنگ یا تجوید کے ساتھ حفظ کریں, کیونکہ آپ دیکھیں یہ سلو پیس پر ایک دم جا رہا ہے. اس سے بھی کم اگر نہیں پھر زیرو پہ چلے جائیں گے نا, تو زیرو نہیں بننا ہے ہم لوگوں کو. چیٹی والی اسپیڈ یہ جو چل رہی ہے بہت سلو, اسی پہ رہیں گے انشاءاللہ. آپ ورنہ تو ہم کو اسکول اور پڑھائیاں معلوم ہے, ویک میں 6 days پلس 5 to 6 hours کا کنٹینیو, پلس اگر آپ 2 hour ٹیوشن رکھ لیں تو 7 hours. اتنا ٹائم ہم لوگ دیتے تھے اسکول میں, تب جا کے ہم لوگ نے پڑھائیاں کی. دین کی پڑھائی کی بات ہے تو ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی نکالیں تو ایسا لگتا ہے ارے بڑے اچھے ہو گئے ہیں, اب تو ہم بڑے دیندار ہو گئے ہیں, اور یہ ہے وہ ہے. تو دیکھیں آپ, اسکول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو کروایا تھا تاکہ پتہ چل سکے پڑھائی کیا ہوتا ہے. تو اب اس کو بھی آپ گرانٹیڈ اللہ کی طرف سے نعمت سمجھے کہ میں نے سیکھا پڑھائی کسے کہتا ہے. مجھے چلیں بچے ہیں گھر میں, بوڑھے ماں باپ ہے, سبھی کو سنبھالنا ہے تو کچھ کم رکھیں, لیکن پھر بھی ڈیلی کا ہمارا ایک نظام حساب کتاب ہونا چاہیے تاکہ ہم اچھے سے اللہ والے بن جائے اسی دنیا میں. مرنے کے بعد اگر پتہ چلے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہیں ہمیں دنیا میں ہی ابھی جو آنکھیں کھلی ہیں تو اللہ کرے آنکھیں کھل جائیں. مرنے کے بعد آنکھیں کھلیں گی, آنکھیں بند ہونے کے بعد آنکھیں کھلیں گی تو بیکار ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق عطا کرے. جس بھی لیول پہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں خالص ہو, خالص یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں مانگا کہ آپ بہت زیادہ لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھوڑی ہی چیز ہو لیکن کوالٹی ہو اس میں. اللہ تعالیٰ کو کوانٹیٹی نہیں کوالٹی پسند. کوالٹی میں آپ پھر 2 رکعت بھی ہماری ہو لیکن خالص دل سے اللہ کے سامنے ہو تو اس کی بہت بڑی ویلیو ہے. سب سے پہلے توحید والا ہونا. اللہ تعالیٰ کو ملاوٹ نہیں پسند ہے بالکل. سب سے بری جو چیز اللہ کو لگتی ہے وہ ملاوٹ. عبادت میں ملاوٹ جسے ہم شرک کہتے ہیں. خالص پیور جو بھی ہو, ہماری جتنی عبادتیں ہوں صرف اللہ کے لیے ہوں. دوسرا یہ کہ جو بھی ہمیں مل رہا ہے وہ والے بابا سے مل گیا تھا وہ وہاں جانے سے ہو گیا, ایسا بالکل نہیں. جو بھی مل رہا ہے چاہے محنت آپ نے کتنی کی ہو لیکن دیتا کون ہے؟ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو ہماری زبان پہ آنا چاہیے کہ یہ مجھے میرے رب نے دیا. میں ایگزام میں اس لیے پاس ہو گئی کہ میں نے اتنی محنت نہیں, میرے اللہ نے مجھے پاس کروا دیا. ہاں یہ طریقے ضرور ہیں زندگی کے. اللہ نے زندگی میں جینے کے دنیا کے طریقے بتا دیے کہ تمہیں محنت کرنی پڑے گی. کیا ہر محنت کرنے والے کو مل رہا ہے؟ نہیں. کس کو مل رہا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. ہر کوئی صبح اٹھ کے اپنی شاپ کھولا, اپنے اسی کے پاس میں کوئی چھوٹی سی پان کی چائے کی دکان کی, دیکھیں آپ اللہ کے فضل اگر ہے, اللہ تعالیٰ نے وہی اس کا رزق باندھا تو بہترین لاکھوں کما ہے مہینے میں. اور جس نے لاکھوں لگا کے بزنس ڈالا ہے اس کا نہیں تو کون دے رہا ہے؟ محنت ضرور کرنی ہے لیکن ڈیپینڈ توکل کہاں ہونا ہے؟ اللہ پر. تو آپ محنت کیجئے, اللہ کو خوش کیجئے کہ یا رب میں محنت کر رہی ہوں. پھر مانگیے اللہ سے کہ یا رب مجھے سکھا دیجئے, میری کیا اوقات ہے کہ میں اپنی زبان سے بود اور سود نکال لوں. یہ تو آپ کا کلام ہے, آپ مجھے سکھا دیجئے. تو رو رو کے دعائیں کیجئے سب سے پہلے, پھر پریکٹس بہت کیجئے, پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ضرور مدد آئے گی. دنیا میں نہ بھی مدد دکھے تو آخرت میں اس کا اجر مل کے ہی رہے گا. تو نقصان تو کبھی کوئی آ کے آپ کو بتائے کب سے دعائیں کر رہی قبول ہی نہیں ہو رہی, تو آپ کو یہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ مجھے کب ملنا ہے. ہو سکتا ہے آج مل جاؤ, میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگوں, میں تو بڑی پڑھنے والی ہو گئی ہوں, میں بس کر دیتی ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور پڑھانا چاہ رہے ہیں, مجھے سلو مل رہا ہے, اٹس اوکے. اللہ کی قدر ہے یہ, اور ان کا حکمت ہے میرے ساتھ. تو جو پالنے والے ہیں ان سے بہتر تو ہم لوگ پلاننگ کر ہی نہیں سکتے. تو اللہ پہ ڈال دیں اور محنتیں خود کریں. ٹھیک, چلو بہت ساری باتیں ہو گئی. چلیں شروع کرتے ہیں. ہم لوگ نے حروف تہجی سیکھا تھا, اس کو عربی میں حروف الہجا کہتے ہیں. ہجا, ہجا کے بعد الف مد ہوگا اور پھر حمزہ آ جائے گی. ہجا, حروف الہجا, حروف تہجی, عربک الفابیٹس, سب ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے,
यानी जो अरबिक के अल्फाबेट्स हैं, उनको कैसे पढ़ना होता है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। हम लोग इसको उर्दू टाइप में पढ़ लिया करते थे, जैसे कि अलिफ बे ते से। नहीं, ये उर्दू का तरीका है अलिफ बे पढ़ने का। अरबी का तरीका क्या है, अलिफ बा ता ऐसे होता है। अलीफ भी नहीं कहना है, लीफ बड़ा नहीं होगा, अलिफ अलिफ, ठीक। बा ता सा। कभी भी आप कुरान सीखें सिखाएं, आवाज बुलंद रखें अच्छी, ताकि कोई डाउट ना रहे। जब भी आप शर्मा के घबरा के अगर पढ़ रहे होंगे अलिफ बा ता, तो आप देखें बा थोड़ा नाक में चला गया, थोड़ा सा लहर भी गया है, थोड़ा सा इस तरह ये चीजें फिर आना शुरू होती, तो आप जो ये सारी चीजें असर करती हैं। आप मुंह नहीं खोलें बड़ा, आप आवाज को नीचे ले गई हैं, ऊंचा ले गई हैं, ये सारी चीजें हैं जिनके नाम है इसके अंदर, के आप आवाज को नीचा ऊंचा नीचा करने की जरूरत होती है, उसको नबर कहते हैं। और थोड़ा सा रुकते वक्त आपको आवाज को ऊंचा यानी ऊंचा नीचा करना भी तजवीद के अंदर है, तो आपकी आवाज बहुत फर्क रखती है। जिस तरह की ऑडियो आप सुने उसी तरह की आवाज आप निकाल के ऊंची नीची तेज शार्प जैसी भी है वैसी फॉलो करना शुरू कर दें। तो कैसे पढ़ेंगे पूरा देख लें, जहाँ जहाँ पर टोकना है या ध्यान देना है उसको हम बताते चलेंगे। अलिफ बा ता सा। सा के लिए जबान की नोक रहेगी। जैसा कि आपको ग्रुप्स मालूम है कि हुरूफे लसविया सीखे हुए हैं आपने। हुरूफे लसविया कौन से हैं, सा दाल और वाव, जिसमें जबान की नोक बाहर दिखती है। जब आप सा कहेंगी तो जबान की नोक ऊपर के दांतों में टच होके बाहर की तरफ दिखेगी और हम कहेंगे सा दाल और वाव। जीम हा। हा में अच्छा हलक के बीच से पढ़ना है, हा इस तरह से स्ट्रॉन्ग होगा ये। खो, खो जो भी हैवी लेटर है उसमें आपकी जबान की पोजीशन मुंह की पोजीशन सेम इसी तरह रहने वाली है। कैसे, खो, रो। ओके, सब लोग अपना अपना कोशिश करें, माइक बंद रखें, वैसे मेरी तरफ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन आवाज डबल होने लग जाती है तो माइक बंद रखें। बाद में जब हम लोग आपको कोई सवाल करना हो तब खोलिएगा। चलो प्लीज आप सब लोग अपना माइक बंद कर ले प्लीज। बारकल्लाह फीक। ओके, जाल बी जाल रो जा। जा कौन सा लेटर है, हुरूफे सफीर यानी सीटी वाला विजलिंग लेटर्स हम लोग ने से जा और सीन सॉद। जा में बजिंग साउंड भी होती है और ये भी होता है इसमें सीन सॉद सीटी के बाद और जा में बजिंग साउंड। तो इन तीनों का नाम हुरूफे सफीर है। एक तरह की तेज शार्प आवाज इसके अंदर होती है। और कैसे पढ़ा जाएगा, दांत पे दांत रखिए लगभग, जा सीन शीन सोद। सोद आखिर में कलकला जैसा होगा, सोद बोद। ओके, कलकला होगा, कलकला आपका पढ़ा हुआ है, यानी कि दाल, क्योंकि स्वाद के आखिर में आपको देखिए कैसे स्वाद होता है, उसके एंड में दाल आ रहा होता है। कैसे लिखते हैं हम, स्वाद, तो दाल के ऊपर साकिन आ रहा होता है, इसलिए इसको हम पढ़ते वक्त कैसे कहेंगे स्वाद। और स्वाद नहीं कहेंगे, वा की साउंड बीच में नहीं आनी है, एक जैसा रखिएगा, स्वाद बोद पो वो। वो हुर्फे लसविया भी था तो हैवी भी होगा, बाहर भी जबान रहेगी। वो आइन। आइन को आप देख रही हैं, आइन कैसे लिखा जाता है, आइन, ठीक। इसको आप लिखने में आपने देखा कि यहाँ पर बीच में ये वाला हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि जब या साकिन से पहले फतह हो तो वो क्या होता है, हुर्फे लीन। लीन नरमी से पढ़ा जाता है, तो हम इसको आइन नहीं कहेंगे, आइन, ठीक है। आइन, गॉइन, फा। फा में अच्छी खासी हवा रहती है, तो ऊपर के दांत को नीचे के होंठ में टच करके फा, फा, ठीक। ऑफ, काफ, ऑफ में बिल्कुल भी खरखराहट जैसी आवाज नहीं रहेगी, खौफ जैसा नहीं होता है ये खौ का साउंड है, खौ। ऑफ कैसा है, जबान की जड़ ऊपर के तालू में चिपक करके, तालू के जो आखिरी हिस्सा है ना, जो नरम हिस्सा होता है जिसमें छोटी सी बोटी जैसी होती है, उसको कौवा, छोटी बोटी, क्या क्या, छोटी जबान, बहुत सारे नाम होते हैं उसके लोग ने। तो फिलहाल जबान की जड़ वहां पे टच होती है, तब साउंड आती है अक, ओ, ओ, ठीक।
تو اس میں کوئی بھی خرخراہٹ یا सांस जैसी आवाज नहीं है, अब ये चिपक जाता है फौरन. और तो ये वहां से पढ़े एकदम डीप. काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमजा, या. चलो, तो ये सारा हो गया. इसकी ऑडियो आप लोग के पास मौजूद होगी, इसको अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको जो चीजें हमने बताई वो ध्यान रखिएगा. सीटी के साथ जो है सीन, सौद, उसमें सीटी की आवाज हो, ऐन के बजाय आइन, गौइन, जो हैवी है वो हैवी, सौद, बौद, उसमें कलकला होना है और एक जैसा चलाना है. तोए जोए नहीं होगा, पौ, व. ठीक. नाक में जाने वाला सिर्फ नून और मीम है, बाकी कहीं आप बा, ता नहीं, तोए नहीं, आइन नहीं, लाम, लाम भी नहीं, सिर्फ नून मीम. ये गुन्ना का यानी नाक में जाने वाला हुरूफ है, ये नाक में जा सकता है. देखें आप कभी नजला वगैरह हो तो हम अच्छे से ना और माँ नहीं बोल पा रहे होते ना, क्योंकि ये नाक में से गुजरता है. बाकी कोई और लेटर नहीं. तो कहीं भी आप अगर देखें कि हल्की हल्की नाक में जा रही है, कि जैसे कि हम हाँ कह रहे हो, हाँ, दाल, या इस तरह रो, नहीं, बहुत सारे लोग की तरफ ये तोए जोए तो ऐसे ही बता दिया जाता है. वो शायद उर्दू में होता, अरबी का तो वो क्लियर. बिल्कुल. जो हैवी लेटर है उसको हैवी रखे. हैवी भी ग्रुप आपने सीखे हुए हैं. इसके अलावा हम लोग ने क्या सीखा हुआ है कि ये यहाँ पर से 4 ग्रुप सीखे हुए थे. हरूफ हल्की, हरूफ लथविया, हरूफ सफीर. इसके अलावा हम लोगों ने खुस्सा, दौतिन, बौद, गैन, अता, खुस्सा, दौतिन, क़िज़, क़ाफ और बा. ये 1 2 3 4 5 6 7 टोटल ये 7 लेटर्स हैं. इसको अगर आपने कहीं नहीं लिखा हुआ है, इसको ग्रुपिंग वर्ड बना करके मुस्सदतिन क़िज़, मुस्सा पे फतहा है, दतिन क़िज़, इस तरह से इसको लिख लें. और आपसे पूछा जाए हैवी लेटर कौन कौन से हैं, तो आप ऐसे नहीं बताएंगे हैवी लेटर है खा, सा, दाद, गैन, ता, नहीं. आप बताएंगे हैवी लेटर है खुस्सदतिन क़िज़. तो ये खुस्सा है, ये दातिन है, ये क़िज़ है. बस इसको इसी तरह 3 वर्ड के हिसाब से आप लिख लें और यही बताइएगा. बाकी हैवी लेटर्स नहीं, हुरूफ हल्की में से भी आपने सीखा है कि यही सीरियल देना है. हमजा हा नीचे से बताया जाता है, यहाँ से हमजा हा, आइन हा, गैन फा. तो ये हमजा हा, आइन हा, गैन फा, इसका इसका ये सीरियल क्यों है, क्योंकि आप देख रही हैं हलक में यही ऐसे ही है. सबसे नीचे हलक, बीच का हलक, गैन फा सबसे ऊपर. ये देखिए कौफ को भी हम जो बता रहे थे कहाँ पर आता है. तो ये सारी चीजें बस हम लोगों ने देखी थी. ये देखिए ये गुन्ना का भी बना हुआ है जिसमें से नून और मीम जाता है यहाँ पर. तो नाक में जाने वाला गुन्ना नून और मीम सिफात है. बाकी हुर्फे विस्लिंग वाले और जबान की नोक वाले, हलक वाले और हैवी, ये 4 ग्रुप लेवल 1 में आपको याद रखते हैं. इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे हम लोग तो सारे ये मखरज जो है वो अच्छे से सीखेंगे कि कौन सा कहाँ से मिलने से कैसे अदा होता है. हरकत किसे कहते हैं आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ ग्रुप में भेजा गया हुआ, वहां से भी आप देख सकती हैं पूरी तजवीज अगर किसी की मिस है तो. बाकी इस जो आज की मीटिंग है उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वो भी ग्रुप पर आपको भेज दी जाएगी. जो लोग मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाए हैं या जिनको रिपीट सुनना है कि मेरा कुछ रह गया है, वो लोग मीटिंग को दोबारा सुन सकते हैं. हरकत जबर जेर पेश को हरकत कहा जाता है, इन्हें जल्दी पढ़ा जाता है, जिसकी हम प्रैक्टिस हम लोग ने बहुत अच्छे से की थी ना. जैसे कि यहाँ पर आप देख रही थी ये वर्ड थे इसके अबदन, इस तरह से अदीना, इनको जल्दी आदीना या अदीना ऐसे कहीं पर भी इनको बड़ा नहीं किया जाता. मोस्टली हमारे पास मिस्टेक होती है कि हम इसे एंड में बड़ा करने लग जाते हैं. जैसे कि कुल हु अल्लाहु अहद, हु इतना बड़ा कर लिया, जबकि वहां पर सिर्फ हा बम्मा हु ऐसे होता है. तो ये हम लोग ने एक अच्छी सी ट्यून के साथ सीखा हुआ था. तो बस उतनी ही रेंज है उसकी, जल्दी पढ़ा जाता है. इसे मकसद क्या है, हमजा फतहा आ, बा, ता. लेकिन अभी अभी आप जो बता रही थी अलिफ बा ता, अगर आप हरकत के साथ पढ़ेंगी तो कितनी रेंज होगी, बा, ता, सा. बस इतनी सी होगी, चाहे वो बीच में आ जाए चाहे आखिर में आ जाए कहीं पर भी आ जाए. तो इनको जल्दी पढ़ा जाता है. झटका नहीं देना है, बा, ता ऐसे नहीं पढ़ना है, लेकिन छोटा रखना है, बा, ता, सा, जा, हा, खो ऐसे.
تو انہیں کھینچا نہیں جاتا ہے، انہیں جلدی پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے قرآن میں آپ دیکھیں گی کہ الف اگر سادہ لکھا ہے تب تو وہ الف ہوتا ہے، یعنی کہ وہ الف مدہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی سائن ہو، جی دوسرے لوگ نہ لکھیں، اور انیمیشن بند ہے، چلیں میٹنگ سیٹنگ کر دیتے ہیں تو ہاں جی، اس کو آپ کیا کہیں گی؟ اس کو آپ حمزہ کہیں گی، ٹھیک ہے، اس کو آپ حمزہ کہیں گی۔ تو کوئی بھی حرکت لگی ہو الف کے اوپر وہ حمزہ ہوگا۔ اچھا جی، سعودی کے قرآن میں کیا کرتے ہیں، وہ اگر حمزہ ہوتی ہے تو اس کے اوپر حمزہ لکھ ہی دیتے ہیں، وہ سادہ اس طرح سے نہیں لکھتے، وہ ایسے ہی لکھتے ہیں، ایسے حمزہ زیر ای لکھنا ہے ان کو نیچے لکھ دیں گے، حمزہ پیش او لکھنا ہے وہ ایسے لکھ دیں گے، لیکن الف پھر ان کا ایسا ہوتا ہے جیسا ہمارا الف ہے، سادہ۔ تو یہ تھوڑا سا سعودی کے اور انڈیا کے قرآن میں فرق ہے کہ وہ اگر حمزہ لکھتے ہیں تو وہ سادہ کے اوپر، آپ کے پاس اس کو آپ الف فتح آ نہیں کہیں گی، اس کو آپ کیا کہیں گی؟ حمزہ فتح آ، کیونکہ جب کوئی حرکت لگی ہوتی ہے وہ حمزہ ہوتی ہے، مدہ نہیں ہوتا، الف مدہ نہیں ہوتا وہ، ٹھیک ہے، الف کو مد کہتے ہیں۔ چلیں، اس کی بھی طریقہ ہم نے دیکھا تھا کیسے پڑھنے کا تھا، ایک بس رینج لے کے آپ کو چلنی تھی، حمزہ فتح آ، حمزہ کسرہ ای، دو کو پڑھا پھر ملا لیا، آ ای، حمزہ ضمہ او، آ ای او، ہا فتحہ ہا، ہا کسرہ ہی، ہا ہی، ہا ضمہ ہو، ہا ہی ہو، عا ای او، ہا ہی ہو، غوغی ہو، خوخی ہو، اس طرح سے۔ تو یہ فاسٹ ہونے ہیں، جب آپ اسپیلنگ کریں دو کو ملا کے پڑھ کے دکھائیں کہ صحیح پڑھ مطلب رینج آپ کی صحیح آ رہی ہے کہ نہیں۔ آ ای، اگر یہ آ ای یا پھر آ ای کہیں سے بھی بڑا ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ تو اس طرح سے حرکات پڑھنا ہم لوگوں نے سیکھے تھے۔ پھر تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، عربی میں سے فتحتان کسرتان ضمتان، یا عربی جو لہجہ یہاں لوگ بات کرتے ہیں اس میں فتحتین کہتے ہیں، اسے فتحتین کسرتین ضمتین، دونوں ہی صحیح ہے۔ اسپیلنگ کرنے میں آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، آپ انگلش میں بھی اسے کہہ سکتی ہیں، ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش۔ اس کے علاوہ اردو میں بھی آپ اسے کہہ سکتی ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش، اردو وغیرہ کا ہمارا سیکھا ہوا تھا۔ فی الحال کورس میں آپ کیسا سیکھ رہی ہیں؟ عربی والا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی مرضی ہے، آپ بچوں کو پڑھائیں، کسی کو خود سیکھے، تو آپ کچھ بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن آپ نے کورس جوائن کیا ہے، آپ اس میں پریکٹس کر رہی ہیں، تو آپ کو عربی والا بھی معلوم ہونا چاہیے۔ چل، تو اس کو تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور ایک ایک الگ الگ اگر آپ پڑھیں گی تو کیا، فتحتان یعنی ڈبل زبر دو زبر، کسرتان یعنی دو زیر یا ڈبل زیر، ضمتان یعنی ڈبل پیش یا دو پیش۔ ان کو پڑھنے کا بھی طریقہ سیم ہے، میم فتحتان من، میم کسرت، سوری ہم نے فتحتین لیا تھا نا، ویسے ہی پڑھتے ہیں، میم فتحتین من، میم کسرتین من من، میم ضمتین من، با فتحتین بن، با کسرتین بن، با ضمتین بن بن، ون ون، واو کے لیے ہول گول ہوتے ہیں، ون نہیں کہیں گے، ون ون، فن فن، سن سن۔ تو یہ اسپیلنگ کے ساتھ، بغیر اسپیلنگ کے ساتھ اس طرح سے ہو جائے گا۔ اب آپ نے دونوں چیزیں سیکھ لی، حرکات پلس تنوین، ان کو کیسے ملا کے پڑھا جائے گا، اسپیلنگ اس کی کیسے ہم لوگوں نے سیکھی تھی، حمزہ فتحہ آ، با فتحہ با، ابا، دال فتحتین دن، ابدن۔ اچھا، فتحہ تان کے ساتھ ایک الف لگا ہوتا ہے، اس کو انشاءاللہ جب آپ مد میں جائیں گی تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رکتے وقت اس کو ہم پڑھتے ہیں، ورنہ ایسے یہ نہیں پڑھا جاتا۔ اس کو اگر آپ سانس لیں یہاں پہ تو کیا کہیں گی؟ ابدا، صحیح، تب اس کا الف یہ پڑھا جاتا ہے، مد بن جاتا ہے، یہ ایک حرکت اس کی ہٹاتے۔ لیکن دو پیش اگر ہوں، جیسے احد، وہاں پہ آپ کو رکنا ہو تو آپ کیا کہیں گی؟ احد، دونوں ہی ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دو زیر کو بھی دونوں ہی ہٹا دیے جاتے ہیں، لیکن جہاں جہاں آپ دیکھ رہی ہیں کہ دو زبر ہے، اس میں آپ اگر رکیں گی صحفا کہیں گی، ایک ہٹائیں گی اور ایک الف پڑھا جائے گا، تب یہ الف پڑھا جاتا ہے۔ فی الحال لکھنے میں آپ کو ہر جگہ دکھے گا، تو یہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دے، آپ کو معلوم ہے کہ اسے رکتے وقت پڑھا جاتا ہے۔ تو دو پیش والے پر کچھ نہیں، اور یہ کبھی الف کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی یا کی بھی شکل میں ہوتا ہے، اس کو بھی آپ وا پڑھیں گی، یہ الف ہی ہے تو وا کہیں گی، ٹھیک۔ تو رکتے وقت
لیکن کنٹینیو میں ہم ون کہتے ہیں. اوکے. تو جو سیکھا آپ نے کہ اس کو بڑا نہیں کرنا ہے، جیسے کہ بڑا ورڈ ہم لے لیتے ہیں ایک، یہ برورتین، آپ اس کو کیسے پڑھیں گی؟ با فتحہ با، رو فتحہ رو، دو کو اسپیلنگ کر لیں، ملا لیں، با رو، پھر تیسرے کو اسپیل کریں، رو فتحہ رو، پھر ملا دیں، با رو رو، تا کسرتین تین، برورتین. اب اس کو برورتین کہیں پہ بڑا چھوٹا نہیں ہونے دینا ہے. دوسرا یہ کہ چھوٹے ورڈ جو آپ پڑھیں ان کے اینڈ میں بڑا نہیں ہونے دینا ہے، جیسے ادینا نا، بس ادینا نہیں کہنا ہے، امرو رو ایسے بڑا نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ امرو، ادینا، باخیلا. اچھا یہ انا کے ساتھ یہ جو ایک ایسا بول والا، یہ موسٹلی آپ انڈیا کے قرآن میں نہیں پائیں گی، ابھی جو نئے آ رہے ہیں ان میں پھر بھی ڈال دیا جا رہا ہے. یہ نشانی اس بات کی ہے کہ یہ الف پہ آپ رکتے وقت اسے پڑھیں گی، اگر ملا کے پڑھیں تو نہیں پڑھیں گی. تو اس کو ہم فی الحال پریکٹس ایسی کرتے ہیں. انا سورۃ الکافرون میں آپ کو یہ دیکھنے ملے گا، اور ابھی انشاءاللہ وہاں سے گزریں گے تو آئیں گے. چلے مد بھی پورا یہ مد کا ہی پورشن ہے، مد ایک ساتھ لیں گے نیکسٹ کلاس میں، مد چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نفیسہ نفیسہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ ہم لوگ کو مد سے شروع کرنا ہے، اور بس یہی تک آج رکھتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم شروع میں ہم نے نکال دیا. اوکے میم. سورہ سورہ ڈالیے، سورہ کی پریکٹس ہم لوگ لے لیتے ہیں جو کہ چلیے شیئر کر لیتے ہیں. اور نثر تک ہے، نثر تک ہے. چلیے اوکے، مائک بند کر لیں سسٹرز. اوکے ہم تلاوت کریں گے، جہاں جہاں پہ آپ لوگوں کو دھیان دینا ہے اس چیز پہ دھیان رکھیے گا. آپ اپنے پاس کوئی چھوٹا پارا رکھیں، اس میں نشان ہلکے ہلکے لگا لیں پینسل سے، عربی کے اوپر بالکل مت ٹچ کیجیے گا، اور ہلکے نشان اس پہ لگا کے رکھیے جہاں پر آپ کو دھیان دینا، ٹھیک؟ چلیں سورۃ الناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان نہیں کہیں گے، شے نہیں، شی، اور وا نہیں کہیں گے، ایک جیسا. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے را فتحہ را سیکھا تھا، تو را کو ہا میں لے جائیں گی، روح نہ کی رحمان، ٹھیک؟ تو آپ کہیں گی بس، سیٹی کی آواز، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. نون پہ شدہ لگا ہو تو غنہ کرنا چاہیے. تو قل اعوذ، حمزہ، عین حلق میں، اور آپ دیکھ رہی ہیں حرکت پر ہے، تو اعوذ نہیں ہے، تو آپ کیسے پڑھیں گی؟ اعوذ برب، اس طرح سے. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ملکن، ملکن پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، لے ساؤنڈ نہیں لانا ہے، لی لی، لام کسرہ لی، وہی ساؤنڈ ہر جگہ رہے گی. ملک الناس، الہ الناس، جہاں پر بھی نون پہ شدہ آ رہا ہے گناہ کریں گے. من شر الوسواس الخناس. شر ری کو بالکل باریک رکھیں گے کیونکہ زیر ہے، اس کو شر نہیں پڑھیں گے، نہ ہی شر ری نہیں ہوتا.
رو تو हैवी होता है, रू भी हैवी होता है, लेकिन री कसरा के साथ अगर हो तो हैवी नहीं होता है। आप कैसे पढ़ेंगी? शेड री। इसके अलावा नून को भी गुन्ना इख्फा करके खींच के पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह रूल्स आप लोगों को मालूम है, रिवीजन में आएंगे। तो नून को छुपाएं शीन की तरफ। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। वसवा में आपने क्या ध्यान दिया कि वाह हम गोल होठों से पढ़े, वाह वाह नहीं होता, वाह जो है ये फा के मखरज पे नहीं पढ़ा जाएगा, वाह दोनों होठ गोल से होता है, वसवा। तो प्रैक्टिस करें, होठ गोल करके शुरू करें, वसवासिल। खन्नास में खौ हैवी है, नून पे शद्दा खींचेंगे। الذي يوسوس في صدور الناस। युवस्विसु गलती से पढ़ते हैं हम लोग, तो सू में आप देख रही हैं कि एक हरकत है, सो जल्दी पढ़िएगा। युवस्विसु फी, ठीक, युवस्विसु फी, फौरन आगे आइए। الذي يوسوس في صدور الناस। सू हैवी होगा, दू सीधा रहेगा, फुदू फुदू। चल, मिनल जिन्नति वन्नास। वाव के लिए फिर होठ गोल होंगे, नून पे शद्दा है, खींचेंगे। पूरी सूरा सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस। ओके, ये हो गई सूरतुल नास। सूरतुल फलक भी लगभग इसी तरह की है, चीजें वही आएंगी। तो देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। फलक कलकला आपने सीखा है, कौफ कलकला का लेटर है, इसको आप अच्छे से हैवी करके कलकला करेंगी, फलक नहीं, फलक। किसी आवाज की साउंड बाकी रखना है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। आपने मिन शर्रि नास नहीं सीखा था, वैसे ही पढ़े, रो को हैवी नहीं कीजिएगा, नून को छुपाइएगा। गासिकिन, आप ये वाले तनवीन में से इस नून को नहीं खींचेंगे क्योंकि आगे हुरूफ हल्की है। फिर वमिन शर्रिन नफ़्फ़ाताति फिल उक़द। इसमें हम लोग मिस्टेक करते हैं, हम लोग कहते हैं नफ़्फ़ासात, फसात नहीं है, दोनों पे खड़ा जबर है, इसका मतलब मद्दा है। एक एक हरकत के बराबर लंबा करना है, दो हरकत के बराबर यानी एक अलिफ के बराबर सेम होगा। नफ़्फ़ाताति, ती छोटा है लेकिन फा सा एक जैसे है, नफ़्फ़ासात नहीं होता। फिर से सुने। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ाताति फिल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हा पे जोर दीजिएगा, हासिदिन इज़ा हसद। ओके, उक़द ये भी कलकला। इस सूरा में सब जगह कलकला के लेटर पर ही रुकना है, तो हर आयत में आप कलकला करेंगी। इसी तरह सूरतुल इखलास में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। कुल हुआ, इसको कुल हुआ ऐसा नहीं पढ़ेंगे, हाँ अच्छा से पढ़े। हुवल्लाहु, हुवल वाव है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह का नाम जब आए उससे पहले जबर हो, हैवी करते हैं। हुवल्लाहु, हुवल्लाहु नहीं। अहद पर भी रुकते वक्त आप हा पे जोर दे, दाल पे कलकला करें। अल्लाहुस समद, सो हैवी होगा, मा दा सीधा। अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, दाल पे जहां भी रुकेंगी कलकला। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, दाल जब साकिन कर दिया जाता है तो कलकला होता है, जैसे लम यलिद। लम, मीम पे कलकला नहीं होगा। यहाँ पर ज्यादातर हम लोग दाल के कलकले के साथ साथ मीम को भी देने लग जाते हैं, पढ़ते हैं कि गलती से कि लम यलिद वलम, लम नहीं होता। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरतुल लहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب. جہاں جہاں کھینچنا ہے نشان لگاتی جائیں. تبت، یہ ایک نئی چیز ہم نے دیکھی تھی کہ تا کے ساتھ ہمس ہوتا ہے ہوا جیسے رکتے وقت. تو آپ پڑھیں گی تبت یدا، تبت، ٹھیک. اور ابی لہب وتب، جب با پہ رکیں گے آپ دیکھ رہی شدہ لگا ہے تو آپ پہلے ایک ساکن پڑھیں پھر ایک قلقلہ کے ساتھ وتب، ٹھیک. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، وہاں پہ صرف کسب نہیں ہوگا کیونکہ شدہ نہیں ہے. کیسے پڑھیں گے؟ کسب. عنہما، یہاں پہ دھیان رکھیے گا، اس کو ہم لوگ غلطی سے پڑھ لے جاتے ہیں عنہ مالہ، جبکہ یہاں تو الٹا پیسٹ ہے، یہ مد ہے، اس کو 2 حرکت دیں گی. یہاں پہ ایک ہی حرکت ہے نا. کیسے پڑھیں گی؟ عنہما، فوراً ہما ہے یہ، عنہما نہیں ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. یہ الف کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، یہ مس پرنٹ ہے، ورنہ کسی چیز کی نشانی نہیں ہے. صوت کو ہیوی کریں گے، نارن دال کے لیے اخفا کریں گے تو را کا جب آپ نون کھینچیں گی تنوین میں تو زبان کی نوک رہے گی. رکتے وقت قلقلہ. وامرأته حمالة الحطب، حطب، اس کو اچھے سے پریکٹس کیجیے گا، حطب نہیں ہے، حطب. فی جیدها حبل من مسد، اس میں بھی ہم لوگ وام نہیں ہے، یہ وامرأ، رأ، اس کو ہم لوگ زیادہ تر پڑھ لیتے ہیں وامرأتہ، را نہیں ہے، رأ، را ہیوی، آ سیدھا، رأ، وامرأتہ، اس طرح سے. پوری سورہ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. سورۃ النصر لاسٹ آج کی سورہ ہے ہماری. چلیں اس کو بھی دیکھ لیں کیا کیا دھیان رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا، دال کے لیے زبان کی نوک، اذا جاء، یہ ساؤنڈ کیا ہے؟ حمزہ فتحہ آ، تو جا، جا نہیں، جا، حمزہ الگ سے لے کے آئیے، جا کا مد الگ کھینچنا ہے. ہم لوگ کیا پڑھ لیتے ہیں؟ اذا جاء نصر الجا، خالی آواز کو لہرانے سے حمزہ ادا نہیں ہوگی، آپ پڑھنا ہوگا جاء. اوکے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، ول ووٹ گول، والفتح نہیں، والفتح، وا اور وا میں فرق ہے نا، وا وا وا، تو آپ کو کون سی آواز سے ہی پتہ چلے گا کہ آپ ہوٹ بول کر رہی ہیں یا نہیں. ٹھیک. والفتح، آخر میں ہا ہے تو اچھا زور دیجیے گا، والفتح. نصر اللہ، اللہ کا نام ہے بھی ہوگا، صاد ہے بھی ہوگا. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، افوا، فا کے بعد وا، ورأی، رأی الگ الگ، ورئی نہیں ہے، ورئی پڑھتے ہیں ہم لوگ جیسے ورئی، ورائے بھی پڑھ لیتے ہیں، ورائتا نہیں. ورأیت، ورأیت الناس يدخلون، دال پہ قلقلہ ہوتا ہے جب وہ ساکن ہو تو ید، يدخلون فی دین اللہ، یہاں پہ اللہ کا نام ہیوی نہیں کریں گے کیونکہ زیر ہے، دین اللہ نہیں، دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. فسبح میں ہا ہے، بحمدی میں بھی ہا ہے، اس کو ہم لوگ زیادہ تر غلطی سے پڑھ لیتے ہیں فسبح بحمدی، فسبی نہیں ہے، فسبح بحمدی، بش، فسبح نہیں کہیں گے، بے نہیں، با کسرہ بی کو ہا میں ملائیے، بش. فسبح بحمد ربک واستغفر، یہاں پہ رکنا ہے تو پھر را بھی ساکن، ہا بھی ساکن، لیکن کنٹینیو تو
پھر ہو انہو کان توابا، توا جو ہے ہونٹ گول سے پڑھا جائے گا، اور بس ملا بھی سکتی ہیں الگ بھی. پوری سورہ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا. بہت ساری پیار بھری دلی دعائیں سبھی ٹیچرز کی، آپ سبھی کے لیے، کیونکہ اتنی محنت کرائی ہے ٹیچرز نے بھی، آپ لوگوں نے کری ہے. ہم سب چاہ رہے ہوتے کہ آپ لوگوں کو بیسٹ لیول پہ دیکھیں. تو پلیز سبھی کوشش کریں، فیل ہو جانے کا ڈر بالکل نکال دیں. یہاں تو ریزلٹس یہ ہے ہی نہیں، ریزلٹ آپ کو یہاں چاہیے نہیں، ریزلٹس ہمیں اللہ کے پاس چاہیے. تو ویٹ کریں. یہاں آپ بالکل بھی تیاری نہیں کی ہے، فیل ہو جانے والا ایگزام دے دیں، چلے گا. تب بھی آپ اللہ کی نظر میں اللہ کے یہاں پاس ہوں گی. آپ نے محنت کی، آپ کے پاس نہیں ٹائم تھا، بچے چھوٹے ہیں، یہ ہے وہ ہے، جو بھی مصروفیت رہی ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ آپ نے محنت کی، سیکھنے کی کوشش کی، تو اللہ کے یہاں رزلٹ ملے گا. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی فیل ہو جائے، پھر بھی کیا ہوگا، کوئی فیل ہی ہو جائے گا نا. چلیے کوئی بات نہیں، لیکن ایگزام بہت برکت والی چیز ہے، بہت سیکھنے ملتا ہے اس سے. آپ تھوڑا سا محنت کرتی ہیں، اس کو ریپیٹ کرتی ہیں، سنتی ہیں. اگر آپ کہیں کہ میں ایگزام نہیں دوں گی، تب بھی آپ کورس میں رہ سکتی ہیں کنٹینیو، لیکن فائدہ وہ بات کا نہیں ہے. ٹیچرز آپ لوگ پریکٹس کے لیے میٹنگ بھیج دیں، جس کو ہم سے کچھ پوچھنا ہے وہ رکے، باقی لوگ اپنے اپنے انشاءاللہ پریکٹس گروپ میں جو میٹنگ آ رہی ہے اس میں آپ اپنی اپنی سورہ ٹیچرز کو پڑھ کے سنائیے، تاکہ جو کمی رہتی ہے. تو مین ایگزام میں میری ہی لنک آپ کو آئے گی، جب ایگزام لیں گے ہم سورہ سنیں گے اور ایسے ہی پوچھیں گے یہ رول کون سا ہے، اگر آپ رولس دے رہی ہیں تو، ادروائز صرف سورہ ہی سنیں گے. ٹھیک ہے، چلیے ٹیچرز میٹنگس بھیج دیں پریکٹس گروپ میں، اور جن کو کوئی بات نہیں کرنی ہے وہ لیو کر دیں، جن کو کچھ السلام پوچھنا علیکم ہے ورحمۃ ہینڈ اللہ ریز کریں. وبرکاتہ. میم میم ٹھیک، بھیجی جا رہی ہے، سبھی لنک اپنے اپنے ٹیچرز بھیج رہی ہیں. ہاں جی، تو چلے ٹیچرس یہاں سے لیو کر دیں، اور جن کو بات کرنی وہ ہینڈ ریز کریں، تو ہم نام پکاریں گے، وہ لوگ بات کرتے جائیں. جی جی سیما خاتون بولیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی میم وبرکاتہ. میرے پاس پرانا یہ ہے پی ڈی ایف بھی ہے اور نوٹس بھی ہے، تو اسی سے ہم پڑھ لیں گے میم. جی نیا نہیں بنانا. اچھی بات ہے. آپ دیکھیے کوئی ایڈیشن کر کے نئی چیز تو نہیں ڈالی گئی ہے، سنی ضرور ایک دفعہ، لیکن اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے سب پیٹس اوکے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ارے کسی کو بات نہیں کر، ہمیں تو لگ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ بات کر رہے. چلے کوئی بات نہیں، آپ لوگ انشاءاللہ میٹنگ میم پریکٹس السلام میٹنگ علیکم جوائن کریں. ورحمۃ جی اللہ شاہین بولیں. وبرکاتہ. میں نور فاطمہ بول رہی ہوں میم. شاہین مائک کھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم آپ اچھا، نے جو کوشچن آنسرز بھیجے ہیں تو وہ السلام کافی ہو ورحمۃ جائے. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہاں میم ہم کہہ رہے تھے آپ نے جو کوشچن آنسرز بھیجے ہیں نا ایگزامس کے لیے، تو وہ کافی ہو جائیں گے نا کہ ہم کو نوٹس پوری کمپلیٹ کرنی ہوں گی نہیں، جو آپ. بہتر ہے کہ آپ نوٹس لکھیں. اگر آپ نے تجوید ابھی تک نہیں لکھا ہے تو آپ اسی کو لکھ لیجیے، تو پورے ہو جائیں گے آپ پاس انشاءاللہ. تو لیکن یہ ہے کہ لکھ لیں ابھی، تو پھر گروپ پہ سے آ کے چلا جائے گا، ہو سکتا ہے آپ یاد کر کے سنا بھی لیں، لیکن آپ کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ، بڑھانا ہے دین کا کام، تو ضرور کوشش کریں کہ جی لکھ لیں. جی میم دراصل میم دراصل ایک کیا ہو ایک گیا تھا میم ہمارا. ایگزام میم تو ایگزام کی ڈیٹ کیا ہے؟ ڈیٹ آپ کو نفیس جہاں بتا پائیں گی، دیکھیں شاید گروپ پہ پڑی ہے. باقی اس طرح کی جو آپ کی کوشچن کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ ساری ٹیچر ہوگی نا، یا نفیس ٹیچر نفیس جہاں جو ہے وہ انچارج ہیں ان گروپس کی، وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتا دیں گے. جی بس میم وہی ہمیں السلام پوچھنا علیکم. تھا. اچھا دیکھیں، ایک ساتھ دو لوگ بات کرنے کے بجائے ایک ایک آدمی ہینڈ ریز کرے اور ایک ایک اپنی بات کر لے، تو وہ اچھا رہتا ہے. اس وقت کون بات کر رہی ہیں؟ شاہین آپ بات کر رہی ہیں؟
جی میم، ہمارے سے ہاں پہلے بھی بولیے. اور کوئی بات کر رہا تھا تو ہمارا رہ گیا. تو بس میم، تو وہ جو آپ نوٹس وغیرہ دے رہی تھی نا، تجوید کا جو رولس بتا رہے تھے، تو میم اس وقت ہمارا فون خراب ہونے کی وجہ سے ہمارا کافی مس ہو گیا تھا. تو وہ ہمارے پاس نوٹس بھی نہیں ہے کہ ہم لکھ سکیں، تو اسی لیے ہم کہہ رہے تھے نہیں کہ ابھی ابھی اتنا وقت میں. ریوائز کرا. جی جی کافی ہوگا. آپ انشاءاللہ یہ کوشچن آنسر دیکھیں لکھیں تو کافی ہوگا. جی میم، کیونکہ ہم تجوید کا بھی امتحان دینا چاہ رہے، تو یہ وہ نوٹ ضرور ضروری تو ضرور. نہیں ہوں گے نا؟ جی اس میں بھی آپ دیکھیں ریپیٹ جتنا کرایا جا رہا ہے کوشش کر کے اسے ہی لکھ لیں. پھر نہیں تو ٹیچر ان سے نفیس جہاں سے آپ مانگے ہیلپ، یا آپ کو PDF اگر بھیج دیں گی تب بھی اس میں سے کچھ آپ لکھ سکتی ہیں، بنا سکتی ہیں. فوٹوز آپ کے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں سے دیکھ لیں. تو بس ہاں. کوشچن تو آنسر میم بھی آپ ہمارا لکھیں گی پورا تب بھی سب کافی چلا ہے. گیا تھا. میم کوئی ہمارا بات سب چلا نہیں. گیا تھا، پورا آپ ہمارا ان جو سے واٹس ایپ. جی اس جی ان سے لیے آپ ہیلپ وہ لیجیے، وہ مدد کریں گے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کے پاس ٹیلی گرام ایک ایپ آتی ہے، اس کے اوپر بھی اس میں کچھ جاتا نہیں ہے. یہ اچھی بات ہے کہ فون خراب ہو جائے کچھ ہو جائے تو اس کا مس نہیں ہوتا. تو ٹیلی گرام کا گروپ آپ جوائن کر لیجیے، تو وہاں پر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. کوئی بھی آپ کو آڈیو سننی وہ وہاں موجود رہتی ہے. انہیں سے اچھا. نفیس سے پوچھیے گا تو وہ آپ کو مدد کریں گے. جی جی میم، جزاک اللہ سبینہ. خیر. سبینہ بولے. یس میم، السلام علیکم. سبینہ کے بعد رانی بولے گی. چلیے سبینہ بولے. یس میم، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم، اس تجوید کا ایگزام کس طرح سے ہوگا؟ اسی ریٹن طرح یا ہوگا کہ جیسے ریڈنگ میں تو پہلے آپ کو ریڈنگ کر کے سنانی ہوگی تجوید کے ساتھ، اور پھر جی ہم پوچھیں گے کہ آپ نے یہاں پہ نون کھینچا کیوں ہے، تو آپ بتا دیں گے کہ یہاں پہ نون کے بعد یہ آیا ہے، یہ رول ہے. اس طرح سے بات کریں. بس اسی طرح کا ہوتا ہے. جیسے ہم پوچھیں قلقلہ کسے کہتے ہیں، جی جی حرکت کیا ہوتا ہے، حرکات کسے کہتے ہیں، حروف مدہ کیا ہے. بس جیسے سوال لکھے ویسے ہی سوال آئیں گے لگ بھگ. اس میم. کے علاوہ زوم. گوگل فارم بھی آتا ہے جو کہ ٹک جی کرنے کا رہتا ہے، چوز کرنے کا. اس کی بھی پریکٹس کروائی جائے گی، پھر جی ایگزام ہوگا. میم، اسی پر ہوگا ایگزام، زوم ایپ پر؟ جی ہاں، میری پرسنل میٹنگ مطلب ایک ایک کو ہم بھیجتے ہیں اور ایک ایک سے سنتے ہیں الگ الگ. اوکے میم، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. اوکے ویلکم. جی رانی بات کر لیں پھر ندا بولیں گی. جی رانی سلطانہ آپ کوئی بات کریں؟ ایک میم منٹ. جی میرا نام رانی سلطنت. بولیں. اچھا بولیے. میم ہم یہ کہہ رہے تھے آج میری جو ہے میٹنگ جو آج تھی وہ تھوڑی سی چھوٹ گئی ہے، تو میم اس جی کی اگر جو ہے ریکارڈنگ آئے گی. ہاں ریکارڈنگ جی اگر ریکارڈنگ بھیج دیجیے گا تو بہت شکریہ جی میم. مین گروپ پہ آئے میم گی. اور جو بھی سوال آپ نے بھیجے ہیں، کیا اس کے آنسر جو بھی ہم لوگوں نے جو ہے نوٹ بک میں لکھا ہے اس میں سے ڈھونڈ کے جو آنسر ہوں گے تو وہی تو لکھنے کو آئیں گے یا نہیں آپ دوبارہ کوشچن نہ لکھیں. آپ نے جو لکھے ہیں وہی ہے، یہ بس ریپیٹ کر کے کوشچن آنسر شکل میں بنا دیے گئے تاکہ لوگ جی پوچھتے جی ہیں نا ہاں کیسے نہیں پوچھیں گے کیا ہم نے ان ہوگا. کے سامنے ہی اس کے آنسر کو لکھ لیا جس سے ہمیں بہت آسانی اچھے. رہے. تو ماشاء میم ہم اللہ نے بہت ڈھونڈ اچھا. کے اس کو لکھ لیا ہے. تو میم اسی حساب سے اسی میں سے پوچھا جائے گا کہ ہاں آیت جی پڑھیں بس گے اس میں سے پوچھا جائے گا. آیت میں سے بھی پوچھا جائے گا. جیسے کہ ابھی ہم نے جی کہا نا اچھا کہ اگر ہم آپ سے پوچھے کہ میل کو آپ نے کیوں کھینچا تو آپ کو اچھا معلوم اچھا ہوگا. آسان ہی ہوتا جی ہے. جی جب ہم آسان یاد آپ کریں گے. آگے. جی جی بس ویسے ہی جی جی آسان ہوتا ہے. بس آج کی میٹنگ میری چھوٹ گئی تھی میم، ہم آپ کپڑے ریکارڈنگ میں ضرور لگے سن ہم لیجیے گا، بھول کوئی گئے مسئلہ نہیں. جی 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 اسی لیے. چلیے. یوں ندا میم. بولے. ندا کے بعد سلطانہ. جی ندا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ تجوید کا ویسے تو میں نے بہت ساری پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھی ہے، لیکن کافی کچھ بیچ میں سے مس ہو گیا ہے. تو اس کے لیے کوئی بک اگر ہو تو ریکمینڈ کر دیجیے. بک میں سے بھی کچھ چینجز ہیں لیکن انشاءاللہ چلیں آپ کے پاس جو پرنٹ رہ جاتا ہے وہ آپ نفیس جہاں سے پرائیویٹ کانٹیکٹ کر لیں، وہ آپ کی ہیلپ کر دیں گی انشاءاللہ. جی چاہے اور PDF میں چاہے انشاءاللہ. جی اور ٹیلی گرام کی لنک پلیز شیئر کر دیجیے گا. اوکے گروپ پہ ہم شیئر کرنے بولتے ہیں تاکہ سب لوگ ادھر جوائن کر لیں اور وہاں پہ آپ لوگوں کو مل ہی جائے گا انشاءاللہ. پھر تو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو مین گروپ میں ڈالنے کے لیے بول دیتے ہیں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. وعلیکم جزاک اللہ خیر. جی سلطانہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی باجی، اصل میں میرا جیسے یہ کچھ میرے چھوٹ گئے ہیں جو آپ نے ایگزام کے لیے سینڈ کیا تھا یاد کرنے کے لیے. تو اگر جیسے میرا خود کا مدرسہ ہے الحمدللہ، تو وہاں کی جو بک ہے اس سے ہم لوگ اپنی تیاری کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تجوید کی تیاری جی کرتے ہیں. تو کیا ہم اس نوٹس پڑھ سکتے ہیں ایگزام کے لیے؟ آپ ضرور پڑھ سکتی ہیں، لیکن یہ کہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے دوسری جگہ کا. اور اگر آپ کا انڈیا کا ہے تو وہ تھوڑی سی تجوید اپنی کچھ الگ بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھار. اور آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے ہو جائے. آپ ایک دفعہ ٹیلی ضرور کر لیں
आंसर सेम है, कुछ फर्क तो नहीं है, तो फिर आप अपनी ही बुक में उसको लिख लें जो भी आगे पीछे है, वरना कोई ऐसा खास वो नहीं होता है, लेकिन जी मैम, कुछ आगे पीछे होता है, उसको आप जरूर टैली कर ले मिला। जी जी, मतलब रोलिंग तो हमने देखा सेम ही है, जैसे हाँ आप हाँ जी जी बताते हैं और मेरे मदरसे में है वो सेम ही रोलिंग है। ऑलमोस्ट तो सेम होता है, लेकिन कुछ फर्क होता है, तो उसका फर्क आता है। आप देख लें, आपके पास डबल नॉलेज हो जाएगी इंशाल्लाह, तो जैसे बाजी अगर लगा लें। हाँ, वो जैसे हमने पढ़ाई करी हुई है वो मेरे जहन में है, ठीक है, और इसकी भी हमने पढ़ाई, और लेकिन अगर जैसे एग्जाम टाइम अगर वो वाले मेरे जहन में आ गया और मेरे जबान से निकला कि जी आप उसको हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि आपने हो सकता है वो उर्दू में सीखा हो, आपके अभी जो नए अरबी के वर्ड है अगर आप इनको थोड़ा सा यूज कर लें, फतादान जैसे कहना सीखिए, तनवीन क्या है, ये सब अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसके मार्क्स नहीं कटने हैं, गलत नहीं, लेकिन आप इसको भी सीख रही हैं तो ये आप बताने की कोशिश कीजिए मेरे एग्जाम्स में, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये है बात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम शकीला अस्सलाम जी। वालेकुम। जी मैम, मीटिंग किस किस दिन होगी मैम? एवरी संडे आएगी, और कब ये सब आपको मेन ग्रुप पे, और असल में हमको भी टीचर नफीसा ही बताती हैं कि मैम आप आज आज आपकी मीटिंग है, क्योंकि थोड़ा सा बिजी रहते तो ये लोग इंचार्ज है, तो इनसे जी आप जी लोग बात करें तो वो ज्यादा अच्छा बता लेंगे। वैसे मेन ठीक ग्रुप है। पे सब भेजा जाता है, उसके उसके मैसेजेस चेक करती रहे तो कुछ मिस नहीं होगा। जी चलें, ठीक है आप मैम। लोगों को सबक अस्सलाम वालेकुम। सुनाना है। वालेकुम अस्सलाम। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिस ग्रुप पे जाके टीचर को सबक सुना दे। पढ़ के सामने सुनाने से बहुत सारी मिस्टेक ऐसी होती है जो आप अकेले में नहीं समझ पा रही हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज है कि अभी आप अगर टीचर को सबक सुना लें तो बहुत फायदा होता है। ये वाली मीटिंग्स मिस नहीं करें जो आपके प्रैक्टिस ग्रुप पर आई है, ठीक है। चलें, ओके, फिर मीटिंग बंद करते हैं। आप सभी के लिए दिली दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे दुनिया में भी आखिरत में भी, और हम सभी को जन्नत के साथी बनाए, क्योंकि जो अल्लाह के लिए दुनिया में मिलते हैं अल्लाह ताला जन्नत में भी उनको मिला देते हैं, तो ये बहुत बड़ी फजीलत है। चलो, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। अंत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन आमीन। आमीन। ओके, मीटिंग बंद करते हैं। अस्सलाम ओके, वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम।